السلام علیکم، مائی نیم از حمیرہ خان اور میں ان علاقوں میں تقریباً 30 سالوں سے آ رہی ہوں اور گلگت بلتستان دس از ویئر مائی ہارٹ لائز اور پاکستان کا بھی دل ہے اور ہمارا بھی دل یہیں پہ ہے. میں نے چونکہ 90s میں ٹورزم جوائن کی تھی اور اس وقت انٹرنیشنل ٹورزم یہاں بہت تھی جو کہ اب مجھے 9/11 ہو گیا، پھر 15 سال تقریباً ہم نے ٹورزم نہیں دیکھی ان علاقوں میں، اس ریجن میں پورے ایکچولی. لیکن اس کے بعد 2015 سے جب سے سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ان علاقوں کی طرف ٹورزم کا دوبارہ سے ہم نے رجحان دیکھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ ڈومیسٹک ٹورزم زیادہ فلرش ہوئی ان سالوں میں، لیکن جو انٹرنیشنل ٹورزم تھی وہ کم ہوئی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آف کورس ایک کرنٹ جو ایشو اس وقت چل بھی رہا ہے، آپ بھی اویئر ہوں گے اس سے سبھی، وہ پرمٹس کی ایک ایبرپٹ قسم کی جو انکریز کیا ہے انہوں نے، وہ ایشو ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے جو ان کی لاجک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپال میں چونکہ فیسیں زیادہ ہیں تو ہم بھی تو نیپال کی سہولتوں سے ہم اپنا موازنہ نہیں کر سکتے. پاکستان ابھی بھی ٹریول ایڈوائزریز میں، باہر کے ملکوں میں ٹریول ایڈوائزریز ہیں اس ملک کو لے کر، تو ہمیں تو بلکہ مزید فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے رادر کہ ہم ان کے لیے بیریئرز کریٹ کریں. تو یہ جو اچانک فیسیں بڑھ جاتی ہیں یا اچانک کوئی جو فیسٹیول اناؤنس ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لاسٹ ایئر شندور پولو اناؤنس ہوئی تھی، میں اس کے لیے آئی تھی اور میرے ساتھ کچھ گیسٹ بھی تھے، لیکن وہ صرف 2 دن پہلے فیسٹیول سے، وہ انٹرنیشنل اسکیل کا ایک فیسٹیول ہے جو کہ کینسل کیا گیا. تو اب آپ سوچئے کہ اس کے کتنے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں فیسٹیولز جو ہیں کئی سالوں کی ڈیٹس جو ہیں پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں جس کے ساتھ لوگ اپنے ٹریولز پلان کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بہت سے ایشوز ہیں. اور ایک جو مجھے ایشو یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ جب سے ڈومیسٹک ٹورزم ہوئی ہے تو ہوٹل بہت زیادہ بن گئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں زیادہ پروپوننٹ ہوں انٹرنیشنل ٹورزم کی، کیونکہ وہ ٹورزم جو ہے ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج بھی لاتا ہے اور گڈ ول امبیسڈرز بھی ہمیں دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کراس کلچرل ایکسچینج ہوتی ہے، جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی آپ کو اسکلز بھی سکھا کر جاتے ہیں. جیسے ان دا پاسٹ جو انٹرنیشنل ماؤنٹینئرز آتے تھے وہ یہاں کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دے کر جاتے تھے اور اپنا ایکوپمنٹ بھی دے کر جاتے تھے اور کراس کلچرل ایکسچینج بھی ہوتی تھی. بالکل ڈومیسٹک ٹورزم ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کا پورا حق ہے کہ اپنے علاقوں کی خوبصورتی کو انجوائے کریں آ کر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں. اور ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ہوٹلز بن گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ان کی کوئی زوننگ نہیں ہے، کوئی اس کو ایز این انڈسٹری یا ایز اس کے لیے کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں بے ہنگم طریقے سے چیزیں بن جاتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے ٹریفک پہ بھی آتا ہے، انوائرمنٹ پہ بھی آتا ہے اور جو کمیونٹیز ہیں لوکل ان کے اوپر بھی آتا ہے. مجھے جو اسپوریڈک قسم کی، ایبرپٹ قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ریگولیشنز ہیں. آئی ایم شیور کہ پالیسیز اور لاز ہوں گے، لیکن جیسے اوور آل ہمارے ملک میں ایک ایشو ہے، ڈیلیما ہے کہ رولز اور لاز بنے ہوتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے مینی پیپل، جسے ہم دیسی سلینگ میں کہتے ہیں کہ جگاڑ، تو ہر بندہ جگاڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے ٹو گیٹ اوے فرام دا رولز اینڈ ریگولیشنز. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. اگر ہم ان پالیسیز پہ عمل درآمد سختی سے کروائیں تو سیاحت کو مزید فروغ مل سکتا ہے. اور اٹس اے $1 ٹریلین انڈسٹری ایلس ویئر اینڈ سیڈلی ناٹ ان پاکستان. ہمیں اور کسی شعبے میں اتنی ضرورت بھی نہیں رہے گی اگر ہم اسی انڈسٹری کا خیال کر لیں. جی، آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ادھر کے انوائرمنٹ فریجائل، کیونکہ یہاں کا ایکو سسٹم بہت فریجائل ہے. یہ ویلیز ہیں اور ایک ہائی الٹیٹیوڈ پہ بہت ہی آئسولیٹڈ ویلیز ہیں اور یہاں پہ ہائیسٹ نمبر آف گلیشیئر آؤٹ سائڈ دی پولر ریجن بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کا بھی ہم سب سے زیادہ ہم پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس ریجن میں. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں، جو ہمارے بس میں ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اویئرنیس جو ہے ہمارے ملک میں ایجوکیشن اور اویئرنیس کی بہت فقدان ہے. میرے خیال سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بیسکلی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں جس میں کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں آتا. زیادہ تر ٹورسٹ دیکھیں یا تو ناران بابو سر سے آ رہے ہیں یا پھر تھاکوٹ سے آ رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے ان کا آنے کا ذریعہ وہ فلائٹس ہیں. تو ان تینوں مقامات پر فلائٹس میں بھی جیسے آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ اب فلائٹ لینڈ کر رہی ہے، یہ ٹیمپریچر ہے فلاں فلاں، تو آپ انوائرمنٹ کے اوپر بھی ان کو، جو بھی ٹورسٹ اس میں آ رہے ہیں ان کو ایک ریمائنڈر دیں کہ آپ ایک بہت ہی فریجائل ایکو سسٹم کے اندر جا رہے ہیں. تو پلیز play your positive role, not your negative role in that environment. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹیک آف کے ٹائم پہ اور لینڈنگ کے ٹائم پہ، دونوں پہ ان کو ریمائنڈر آپ دیں
اور لوگ یقیناً اس کا خیال کریں گے. پھر جتنے بھی نیشنل پارکس ہیں, میں نے دیوسائی کی اور کھنجراب کے نیشنل پارک میں بھی جب میں جا رہی تھی تو مجھے انہوں نے بیگ بھی دیا کہ گاربیج کے لیے, لیکن اس کو اس طریقے سے وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال سے ڈرائیورس کی بھی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ڈرائیورس کے اوپر کوئی امپلیکیشنز ہو اس چیز کی کہ وہ اسٹرکٹلی اپنے گروپ کو جو ہے وہ, یا گائیڈس جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ ضروری ہے اس کے معاملے میں. اور ہم لوگ آج سے 25-30 سال پہلے ہم لوگ ایک انوائرمنٹل کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. تو میرے خیال سے ان سب چیزوں کے اوپر بہت آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے.